تو اس لیے یہ الفاظ پر قدرت اور معانی میں تصرف یہ شعراء کے ہاں ہے اور صوفیہ کے ہاں. اور گمراہی کی مثالیں بھی ایسے ہی ہیں کہ جب الفاظ کے بعد معانی میں تصرف وہ کیا جائے جو نبوت سے ٹکراتا ہو تو یہ کفر ہے اور یا پھر یہ گمراہی. اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین پیش آ جائے. اب یقین کا لفظ اس کے معنی میں تصرف وہ کرنا جو نبوت کے پیغام سے ٹکرائے، جتنا ٹکرائے گا اتنی گمراہی آئے گی. آدمی کہتا ہے کہ یقین کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہونے کا یقین تمہیں آ جائے، اس وقت تک عبادت کرتے رہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کا یقین آ جائے تو اب عبادت کو چھوڑ دو، عبادت معاف ہوگی. حالانکہ کھلا ہوا کفر ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں رہا. اس سے صوفیہ کے ہاں جو الفاظ پائے جاتے ہیں ان الفاظ سے وہ کیا معانی مراد لیتے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. وجود ہے، اس انسانی وجود کی کئی پرتیں ہیں اور صوفیہ ہر پرت کی نفی کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نفی اصل ہے. پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں دیکھو کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو نفی غالب ہے اس بات پر. تو کہتے ہیں وجود کی نفی کرو اور اس نفی کو اس کمال تک پہنچاؤ کہ اثبات اور وجود ایک باری تعالیٰ کا رہ جائے، حالن بھی اور قالن بھی. اللہ کے ساتھ تعلق کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق نام ہے اس چیز کا کہ آدمی اپنے ظاہر اور باطن لوگوں کے سامنے اور تنہائی دونوں حالتوں میں اللہ کا لحاظ کرے، اللہ کا ادب کرے، اللہ کا احترام کرے. بس تنہائی ہے تو بھی اور لوگوں میں ہے تو بھی وہ اللہ کا احترام اور ادب اس چیز کا قائل رہے. تو رازی رحمت اللہ علیہ کو بڑے اشکالات تھے. انہوں نے چنانچہ خط لکھا اور ابن عربی کو اور ان کی ظاہر ہے چیزیں تھیں اس پہ اعتراض کیا. ابن عربی بہت بڑا دماغ تھا رحمہ اللہ، اور جو کچھ ان کے ہاں تھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت کم لوگوں کو ملا بھی ہے. اور اس عروج پر کون پہنچا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ابن عربی اور مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے لوگ پھر پیدا نہیں ہوئے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی ایک جگہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آخری آدمی ہوں اس امت میں جو اس درجے تک پہنچا. تو وجود انسانی پر انہوں نے بحث کی ہے. رازی نے اسی پہ اعتراض بھی کیے. تو انہوں نے ایک خط میں جواب میں لکھا امام رازی کو کہ آپ کا ایک دوست مجھے ملا اور آپ نے اس سے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا کہ 30 سال پہلے آپ فلاں علم میں جس نتیجے تک پہنچے تھے وہ غلط ثابت ہوا اور نئے سرے سے تحقیق اب شروع کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور 30 سال زندگی دے تو کیا عقل اور فلسفے کی پھر شکست نہیں ہو جائے گی؟ پھر آپ کوئی بلڈنگ کھڑی کریں گے، پھر 30 سال بعد آپ کو خیال آئے گا کہ ہو تو غلط تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رازی
یہ جتنے علوم عقل سے ثابت ہوتے ہیں نا، ان میں تغیرات برپا رہتے ہیں۔ علم کو حاصل کرو اور اس ذات سے حاصل کرو جس کے علم میں زوال نہیں۔ روح کا قرب اللہ کے ساتھ،